أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العلي العظيم. صلوات گزشتہ شبوں میں عنوان ولایت آئینہ تاریخ میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی اور شروع خلقت سے انسانوں میں دو گروہ بن گئے اس اختلاف کے اوپر کہ جانشینی اور قیادت اور رہبری اور ولایت کس کو ملے. چنانچہ قرآن پاک میں یہ جو دو دھارے ہیں تاریخ کے، ولایت اللہ اور ولایت شیطان یا ولایت طاغوت، یہ دو تصور جو ہیں ان پر آپ کو بھرپور یعنی توجہ ملے گی قرآن میں. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے منسوب کیا ہے اپنی جانب سے ولی کہتے ہیں صاحب ولایت کو. انسان پروردگار کی محبت میں اتنا اس سے قریب ہو جائے کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے، اور یہ محبت کی آخری منزل ہے کہ انسان فنا ہو جائے اللہ کی مرضی میں، اپنی مرضی کو فنا کر دے، چنانچہ اس کی مرضی پروردگار ہو جائے. ظاہر ہے کہ اس چیز کا علم کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کون سا انسان اس مرتبے پر پہنچا ہے. اس لیے ہم نسب کے قائل ہیں، نسب یعنی پروردگار خود بتائے کہ وہ ولی کون ہے، اور جب تک پروردگار نہ بنائے انسانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے چنیں کسی شخص کو ولایت کے عہدے کے لیے چنیں. چونکہ کل اور پرسوں رات کی گفتگو میں یہ بھی نقطہ پھر واضح ہوا کہ یہ جو عہدہ ہے پروردگار کی طرف سے جو ملتا ہے ایک شخص کو ولایت کا، یہ اللہ کا حق ہے. یہ حق بندوں کا نہیں بلکہ اللہ کا حق ہے. اور جو انسان خود فیصلہ کر کے کسی قائد کو مقرر کرے بغیر یہ دیکھے کہ خدا اور رسول نے کیا فرمایا، تو یہ دراصل خدا کی حق کو غصب کرنا ہے، یہ غصب کرنا ہے. اور یہ بدترین غصب کی جو قسمیں ان میں بدترین شکل یہ ہے کہ آپ اللہ کے کسی حق کو چھین لیں. اس سے لوگ چھینتے ہیں مال ایک دوسرے سے، عہدے بھی چھین لیتے ہیں انسانوں کے،
لیکن اگر کوئی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور انسان چھین لے اس سے، تو یہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے کہ انسان اپنے کو وہ حق دے رہا ہے جو خدا کا ہے، چنانچہ نسب ولی کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے جو کہ خدا کا حق ہے۔ آج کچھ گفتگو اولیاء کی صفات میں سے ایک صفت پر، جس کا وہ کہتے ہیں شجاعت، اردو میں لفظ شجاعت کہلاتا ہے، جو کہ عربی میں صحیح لفظ ہے شجاع۔ خیر بہرحال ہم اردو میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم عام طور پر جب کہتے ہیں کوئی شخص بہت شجاع ہے، ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑا جنگجو ہے، بڑا لڑاکا شخص ہے، بڑا یعنی اس کی جنگی صفات کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور شجاعت کے مفہوم کو ہم تصور کرتے ہیں، اس میں محدود کر دیتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے کتنا جری ہے، بہادر ہے، جنگ آزما ہے۔ اس چیز سے ہم میں خلاصہ سمجھ کرتے ہیں۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی قوتیں رکھی ہیں، اور قوتیں جو ہیں ان کو کس شکل میں استعمال کرنے سے انسان کمال پہ پہنچتا ہے، اور ان قوتوں کو کس طرح سے تصرف کرنے سے انسان جو ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کم و بیش کہ انسان میں غضب اور شہوت دو قوتیں موجود ہیں۔ انسان جو ہے جب کسی چیز کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہے، یعنی خطرہ سمجھتا ہے کسی چیز کو، اپنے مفاد کے لیے کسی چیز کو خطرناک سمجھتا ہے، تو قوہ غضبیہ جو اس کا وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ مثلاً آپ پر کوئی حملہ آور ہو یا کوئی خطرہ درپیش ہو جائے، تو جو اس کا جو رسپانس ہوتا ہے یہ قوہ غضبیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو قوت ہے بذات خود حیوانی قوت ہے، قوہ غضبیہ جو ہے یہ حیوانی قوت ہے۔ انسانوں میں بھی اسی طرح سے آپ کسی جانور کو چھیڑیں، تھوڑی دیر میں اس کو اکتا جائے گا، غصے میں آ جائے گا۔ اب ہر جانور کا الگ ریاکشن ہے، لیکن بعض جانوروں کو چھیڑنا یقیناً احتیاط کے خلاف ہے۔ تو یہ قوت جو ہے غضب کی قوت انسان میں بذات خود وہی قوت ہے جو حیوانوں میں موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حیوان جو ہے بہت ظاہری خطروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسان جو ہے چونکہ خطرے کو دور سے سمجھ سکتا ہے، یا بعض ایسی چیز کو خطرہ سمجھے جو حیوان جس کو خطرہ نہ سمجھے اپنے لیے۔ مثلا انسان اپنی ملکیت کے لیے کسی چیز کو خطرہ سمجھے، اپنے عہدے کے لیے کوئی چیز خطرناک سمجھے، یا اپنے جو منصوبے ہیں، اپنی آرزویں ہیں، ان کی تکمیل کے راستے میں کسی چیز کو حائل سمجھے اور اس سے اس کو خطرہ محسوس ہو۔ حیوان عام طور پہ اس کو جو خطرہ ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی اس کی زمین پر آ گیا یا کسی نے اس کا کھانا لے لیا اس سے، اس طرح کے خطرے ہوتے ہیں۔ انسان جو اس قوہ غضب کو، اپنے اس غصے کی صلاحیت کو تھوڑا اس میں کنٹرول کرے تو یہ انسان شجاع بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ہر چیز پر اس کا ریاکشن جو ہے وہ حیوانوں جیسا نہیں ہوتا، بلکہ کیلکولیٹڈ رسپانس ہوتا ہے، کیلکولیٹڈ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اسے کہتے کیا ہے، مطلب کیا ہے کیلکولیٹڈ کا، یعنی کتنا ہونا صحیح ہے اس سے۔ اب اس کے بارے میں کچھ صفات آج دیکھیں گے۔ دوسری قوت انسان میں شہوت کی ہے۔ شہوت کسے کہتے ہیں؟ شہوت اسے کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے اس کی طرف اس کو رغبت ہوتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ اور چیزیں ہوں۔ انسان شادی کرتا ہے اسی طرح سے۔ پھر تو بذات خود قوہ شہوت جو ہے یہ انسانوں میں بھی ہے اور حیوانوں میں بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی انسانوں تک ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان بعض اور چیزوں کو اپنے لیے سود مند سمجھتا ہو جو حیوان نہ سمجھتا ہو۔ انسان طاقت چاہتا ہے،
یہ شہرت چاہتا ہے. حیوان اتنی طاقت نہیں چاہتے کہ ساری دنیا پہ قبضہ کروں. انسان جو ہے وہ دور دور کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کے جو دائرہ ہے اس کی تقاضوں کا, اس کی آرزوؤں کا, وہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. اب جو شخص قابو میں کرے اپنی رغبتوں کو, اپنے آرزوؤں کو, اپنی شہوتوں کو, تو وہ عفیف ہو جاتا ہے. تو شجاعت اور عفت یہ دو انسانی خصوصیات ہیں. اور یہ کیوں حاصل ہوتی ہیں؟ جب آپ اسے بے لگام نہیں چھوڑتے بلکہ آپ قابو میں لگام دیتے ہیں اپنی غضب کو یا شہوت کو, تو آپ کے اندر شجاعت اور عفت کی یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھی ہوئی. تو اب یہ کہ ایک شجاع انسان جو ہے, تیسری قوت جو انسان کے اندر ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. سوچنا سمجھنا, یہ عقل جو دی گئی ہے انسان کو, حیوانوں کے پاس نہیں ہے. جو لوگ منطقی طرح سے سوچتے ہیں, جن کا ذہن منظم ہو جاتا ہے, ان میں استدلال کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. صحیح وہ سمجھتے ہیں کہ سوچنے کے کیا قواعد و ضوابط ہیں اور نتیجہ صحیح حق کرتے ہیں دلائل سے. ان کے اندر ایک خصوصیت پیدا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حکمت. حکیم وہ شخص ہے جو بات کو صحیح سمجھے اور صحیح نتیجہ اخذ کرے. اس کو دلیل پرکھنی آتی ہو اور دلیل کے صحیح ہونے کا جو معیار ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہو. یہ ظاہر علم منطق اور فلسفے میں یہ مباحث, یہ چیزیں وہاں کی. لیکن حکمت جو ہے بڑی ایک صفت ہے. قرآن میں لقمان حکیم کے بارے میں اور حکمت کے بارے میں آیات قرآن بھی ہے اور بہت حدیثوں میں موجود ہے. شجاعت کی طرف آتے ہیں. شجاعت کے سلسلے میں دو صفتیں ہیں جس کا آج میں بیان کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. یہ دو صفتیں ہیں سچائی اور بردباری. ایک شجاع انسان میں یہ دو صفتیں ہوتی ہیں, سچا ہوتا ہے اور بردبار ہوتا ہے. بردبار یعنی صبور ہوتا ہے. سچا ہوتا ہے, حقیقت پسند ہوتا ہے, حق گو ہوتا ہے. آیت کریمہ جو شروع میں تلاوت کی سورہ احزاب کی 70ویں آیت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, خدا سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور حق بات کرو. قولوا قولا سدیدا, حق بات کرو. اے ایمان والو, خدا, اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو, یعنی مان گئے ہو پروردگار کو خالق اور رب اور معبود, بنانے والا مان گئے ہو خدا کو, چلانے والا مان گئے ہو معبود کو, اور لائق پرستش مان گئے اس کو. یہ تینوں چیزیں اگر کسی چیز کے کسی میں ذہن میں آ گئی, سمجھ گیا اس چیز کو, یہ مومن ہے شخص. یہ عام اصطلاح میں, قرآنی زبان میں. ظاہر حدیث اور قرآن آپ ملا لیں اور مکمل جامع تصور آپ چاہیں ایمان کے پیش کرنا, تو یہ اس میں اور بھی چیزیں اضافہ کرنی پڑے گی. لیکن حق گوئی جو ہے ایمان والوں کے لیے ایک بڑی لازمی چیز ہے, اور یہ عقل کی نشانی ہے. عقل کی نشانی ہے کہ انسان حق گو. حق کو معیار بنایا گیا. حق کیا چیز ہے؟ پہلے تو دیکھیے, حق یہ ہے کہ جو بات آپ کے منہ سے نکل رہی ہے یا جو آپ کے ذہن میں تصور ہے وہ حقیقت کے مطابق ہو, آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو, اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی حقیقت کے مطابق ہو. یعنی جو آپ نے فرض کریں, ہم نے کہا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, ایک ہے وہ. اب یہ بات جو ہے حقیقت کے مطابق ہے کیونکہ کائنات کا ایک بنانے والا ہے. اب میں کہوں کہ بنانے والے کا ایک شریک بھی ہے, اب میں نے بات کہی کہ بنانے والے کا ایک شریک ہے, تو یہ بات باطل ہو گئی, اس لیے کہ یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے.
کائنات کو بنانے والے کا کوئی شریک نہیں ہے. چنانچہ یہ ایک غلط بات ہے اور اس کو باطل کہتے ہیں عربی میں. حق وہ چیز ہے جو وجود رکھتی ہو اور آپ اس کے قائل ہو. باطل وہ چیز ہے جو وجود نہیں رکھتی اور آپ اس کے قائل ہو. یا کوئی چیز جو وجود رکھتی ہے آپ اس کے برخلاف کسی اور چیز کے قائل ہو جائیں, وہ باطل ہو جائے گی. صلوات پڑھی مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول, لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاع وکان الجبن مع الکذب. فرمایا اگر ہر چیز واضح کر دی جائے, ہر چیز کو اپنی جگہ دے دی جائے, ہر چیز, بہت سی صفات ہیں, بہت سی صفات ہیں, ہر چیز کو اگر اپنی جگہ پہ رکھ دیا جائے, لو تمیزت الاشیاء, ہر چیز کو اگر اپنی جگہ مل جائے, ٹھیک ہے, تو پھر سچائی جو ہے وہ شجاعت کے زمرے میں آ جائے گی. سچائی کا تعلق شجاعت سے ہوگا اور بزدلی کا تعلق جھوٹ سے ہوگا. والجبن مع الکذب, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جھوٹ جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ آ جائے اور سچائی جو ہے بزدلی میں چلی جائے. ظاہر ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بات حق کی ہو رہی ہے اور عدل کی بھی ہو رہی ہے. ممکن ہے بعض ایسی صورتیں جس میں کہ آپ کے سچ کہنے سے کسی بے گناہ کی جان جا رہی ہے. یہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ظلم نہ کریں, آپ کے سچ کی وجہ سے ظلم نہ ہو جائے کسی پر. فرض کریں ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں بدماش ہے اور کسی بے گناہ انسان پر ظلم کرنا چاہ رہا ہے, آپ سے پوچھ رہا ہے وہ شخص کہاں ہے. اب آپ اگر سچ جواب دے دیں گے اس کو, بے گناہ کی جان جائے گی. اب یہ نہیں کہ میں تو سچ بولوں گا, یہ آپ سچ بولیں گے تو مرڈر ہو جائے گا, یہ آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے. چنانچہ پیمانہ اخلاقی صفات میں جتنی بھی صفات ہیں, پیمانہ جو ہے ناپنے کا وہ عدل اور ظلم ہے. کوئی بھی چیز اگر عدل کے مطابق ہے وہ اچھی ہے اور کوئی بھی چیز وہ ظلم کے مطابق ہے وہ بری ہے, یا کم از کم وقتی طور پہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. اکثر و بیشتر سچائی عدل کے مطابق ہوتی ہے, تقریباً ہمیشہ. خاص وقتوں میں کبھی ایسا ہو جائے کہ سچائی کی وجہ سے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, ورنہ عام طور پہ سچائی جو ہے وہ حق کے مطابق ہوتی ہے اور سچائی جو ہے ہمیشہ شجاعت کے ساتھ ہوتی ہے. سچ لوگ بہادر لوگ ہوتے ہیں, بہادر لوگ سچ بولتے ہیں, بزدل جھوٹ بولتے ہیں. بزدل لوگوں سے سچ کا وزن نہیں اٹھایا جاتا, نہ کہہ پاتے ہیں سچ اور نہ سن پاتے ہیں سچ. اور یہ سچائی جو ہے یہ بڑے بہادر لوگوں کی ایک صفت ہے. آپ دیکھیے واقعہ کربلا رونما ہوا, اسیروں کا کاروان کربلا سے کوفہ پہنچا. دربار ابن زیاد میں جو اس نے ممبر سے خطاب کیا عبید اللہ ابن زیاد نے, تو اس نے خوب اپنا غصہ اتارا, مولا کائنات اور اولاد علی پہ غصہ اتارا اور بے تحاشا جسارت کی, گستاخی کی, اور سب بیٹھے سن رہے ہیں. کوفے کا مجمع ہے سامنے, اس میں بعض شامی بھی ہوں گے ظاہر ہے, لیکن کوفے والے بھی بیٹھے ہیں, کوفے والے بھی بیٹھے ہیں اور شامی بھی بیٹھے ہیں. شامی بعض ایسے ہیں جو کوفے آ کر آباد ہو گئے تھے. جنگ صفین کے لیے جو فوجیں آئیں معاویہ کی, بعض اس میں سے ساکن ہو گئے تھے کوفے میں, اور بعض ایسے کوفے والے بھی تھے جو مولا کے ماننے والے تھے, جو معاویہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے کوفہ چھوڑنے میں مجبور ہو گئے تھے. یہ سب حالات اس سے پہلے ہوئے ہیں کربلا سے. لیکن جو مجمع ہے بیٹھا ہوا ہے وہ دونوں اس میں کوفے والے موجود ہیں. یہ سن 61 ہجری کی بات ہو رہی ہے. سن 40 ہجری میں مولا کائنات امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی. صلوات 40 میں شہادت واقع ہوئی. 21 سال کے بعد یہ منظر ہے سامنے. 21 سال میں وہی نسل تقریباً باقی ہوتی. وہ لوگ جنہوں نے مولا کو دیکھا تھا ابھی بھی حیات ہیں, زندہ ہیں. تو جب عبید اللہ ابن زیاد ممبر سے کہہ رہا ہے کہ کذاب ابن کذاب یہ گستاخی کر رہا ہے, تو کوفے والے شام والوں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ سن کے کہیں ہاں صحیح بول رہا ہو,
بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو غلط چیز کو صحیح مانتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں, وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جسے کہتے ہیں, دیکھے بات کو سنتے رہتے ہیں. کوفے والے ایسے نہیں تھے, کوفے والے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. مولا کائنات نے جب آپ خلافت آپ تک پہنچی, تقریباً 1.5 سال کے بعد آپ نے دارالخلافہ کو منتقل کر دیا تھا کوفہ شہر. اب کوفہ مرکز ہو گیا تھا اسلام کا. تقریباً 3.5 سال کم از کم مولا کی وہاں حکومت رہی. 3.5 سال یا شاید 4 سال ہو, 3.5 سال کے قریب مولا. تو روزانہ کوفے والوں نے مولا کو قریب سے دیکھا, اور آپ کی صاحبزادی جناب زینب کبریٰ کی تفسیر کے دروس میں صلوات پڑھی. خواتین جو ہے کوفے کی وہ شریک ہوئی ہیں, استفادہ کیا اہل بیت سے. آپ کی سیرت کو دیکھا ہے, بالعیاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کا جو کردار تھا سب کے سامنے تھا. آپ کی حق پسندی, حق گوئی, آپ کی عدالت, آپ کی بہادری, انصاف پسندی, انہی تمام صفات ظاہر میں لسٹ نہیں کر سکتا, فہرست نہیں کر سکتا, ساری چیزیں لوگوں کے سامنے تھی. تو جب یہ بات ہو رہی ہے کہ بہتان لگایا جا رہا ہے امام پر, ان کے والد صاحب پر, جو اس شہر میں 3 سال سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں, 3 سال جمعے کے خطبے دیے ہیں, ہر اہم وقت پہ لوگوں نے دیکھا ہے, تو اب یہ لوگوں کی خاموشی جو ہے اس وقت, اس کا کیا سبب ہے؟ اپنی آنکھوں سے سن رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے جو ہے جھوٹ باندھے جا رہے ہیں, اور سب خاموشی سے سنے جا رہے ہیں. ایک نابینا شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, اب اس نے معتکف ہو گیا تھا مسجد میں, عبداللہ ابن عفیف. یہ وہ صحابی رسول اور صحابی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے میں یہ نابینا اس لیے ہوئے کہ ایک آنکھ ان کی جنگ جمل میں چلی گئی, یہ مولا کی رکاب میں جنگ لڑ رہے تھے مولا کے ساتھ, اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں, جمل اور صفین میں انہوں نے 2 آنکھیں حضرت کے حوالے کر دی, فدا کر دی. اب وہ مسجد کے ہو گئے تھے, اور ان کی خواہش جو تھی شہادت کی وہ دل میں تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ اب پتہ نہیں شہادت کا مقام مجھے ملے گا کہ نہیں, کیونکہ اب تو میری آنکھیں ہی نہیں, اب میں کسی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ موجود تھے مسجد میں. جب ابن زیاد نے یہ گستاخی کی تو وہ کھڑے ہو گئے. یہ پہلا شخص ہے جس نے ابن زیاد کو منبر پہ للکارا ہے, اس کے مقابلہ, یعنی آپ اس کی ہیبت اور جلال ابن زیاد کا ظاہری جو تھا, اور ایک فاتح, ایک والی ہے شہر کا, ٹھیک ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک ظاہری طور پہ کمزور بوڑھا شخص نابینا کھڑا ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں. کہتا ہے کہ تم کیسے یہ حسین ابن علی کے بارے میں الفاظ استعمال کر سکتے ہو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پیغمبر خدا انہی ہونٹوں کو چومتے ہیں تھے, اور کذاب تو ہے, اور تو تیرا باپ بھی کذاب ہے. وہی جو چیزیں اس نے مولا کے لیے عرض کی تھی وہی سارے پلٹا دیے انہوں نے. دیکھیے یہ شجاعت ہے, سچ گوئی, حق کہنا جو ہے اس کے لیے جرأت چاہیے. وہ لوگ جو ہے سن رہے تھے جھوٹ, لیکن ان میں جرأت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں, انکار کر سکیں. یہ شخص جو ہے یہ اس کا جسمانی طاقت سے تعلق نہیں ہے, روحانی اور قلبی قوت ہے. اگر ہے انسان کے پاس تو وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا. صلوات پڑھی ہوں. جب مولا کوفے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, فرزدق ملا راستے میں. بعض باتیں شاید آپ نے سنی ہوں گی پہلے. فرزدق سنا, مولا نے پوچھا کوفے میں کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ اس نے کہا, عرض کی, قلوبہم معک وسیوفہم علیک. کوفے والوں کے دل جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں جو ہیں آپ کے خلاف ہیں. تو جانتے تھے کوفے والے کہ صورتحال کیا ہے, لیکن خوف کے مارے انہوں نے تلوار اٹھا لی اسی امام پر کہ جس امام کو مانتے تھے, جس کو دعوت دے چکے تھے. تو سچائی جو ہے یہ
ہر آدمی میں نہیں ہوتی. جانتا ضرور ہے انسان لیکن حق گو نہیں ہوتا, اور حق گو نہ ہونے کی وجہ بزدلی ہے. انسان جو حق کو چھپائے یا حق کی گواہی نہ دے, یہ شخص بزدل ہے. بزدل آدمی سے جھوٹ کی توقع کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے آج دنیا بھر میں جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے, آپ وہ چیزیں جو کتابیں لکھی گئی ہیں حضور کی کے خلاف, جو مختلف کتابیں اور میڈیا میں بنی اور اخباروں میں جو کارٹون چھپے, اور یہ سب جو پہلے مسلمان جب اس ملک میں آئے, میں 40 سال 50 سال اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, تو لوگوں کا تعارف مسلمانوں سے اور اسلام سے کیا تھا؟ کیا جانتے تھے مسلمانوں کے بارے میں؟ وہ یہ جانتے تھے, اگر کچھ جانتے بھی تھے تو یہ جانتے تھے کہ بھئی یہ لوگ ہیں شراب نہیں پیتے, نماز پڑھتے ہیں, کوئی دن ہے جن میں روزہ رکھتے ہیں, فاسٹ کرتے ہیں. یہی جانتے تھے مسلمانوں کے بارے میں. اور بہت لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے, جو جانتے تھے وہ اتنا جانتے. لیکن پچھلے 35 سال میں کیا سے کیا ہو گئی دنیا. اب اسلام ایک سیاسی قوت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی, ایک انقلابی قوت جس نے ہیجمنی کو للکارا ہے. امپیریلزم جو ہے دنیا بھر میں اسرائیل سے مقابلہ کیا ہے, اور حکومتیں پلٹی ہیں اس کی وجہ سے, ایک ایک کر کے گر رہی ہیں حکومتیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فتوحات حاصل ہو رہی ہیں اسلام کو. اب لوگوں کا تصور اسلام کے بارے میں وہ نہیں ہے کہ ایک آئسولیٹڈ 4 لوگ ہیں جو فلاں چیز کرتے ہیں فلاں چیز نہیں کرتے, بلکہ یہ ایک گلوبل ایک پاور ہے جس سے ان کو اب کچھ کرنا ہے, اس کے ساتھ رہنا ہے ان کو. کون سا مسلمان ملک ہے جس سے بیٹھ کے مغرب جو ہے مذاکرات کرے؟ کون سا مسلمان ملک ہے آپ بتائیں؟ کوئی ایک, صرف ایک ملک ہے جس سے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کی, اور وہ نہیں ماننے کو تیار. کہہ رہے ہیں اپنے حق کے معاملے میں ہم سودے بازی نہیں کریں گے. ہیہات من الذلہ, ہم ذلت نہیں گوارا کریں گے, کسی بھی چیز میں سودے بازی نہیں کریں گے. اور اگر کوئی ان کا بھی آدمی سودے بازی کے لیے تیار ہو, عوام وہاں کے اس کو مسترد کر دیتے ہیں. اب اسلام کا تصور بدل گیا, اسی لیے یہ جھوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. جھوٹی کتابیں, جھوٹی خبریں, صبح سے شام تک جو ٹی وی چینل کھولے آپ کو جھوٹ نظر آئے گا اسلام کے بارے میں. جو میجر جتنے نیٹ ورکس ہیں سارے 24 گھنٹے جو ہیں جھوٹ کے پرندے بناتے رہتے ہیں. کتنی کتابیں اس وقت چھپ رہی ہیں ہمارے امام کے بارے میں, امام آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں, جس میں ان کو ایک نعوذ باللہ ایک اینٹائی کرائسٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. یعنی اس لفظ اینٹائی کرائسٹ کو انہوں نے بالکل اس سے ملا دیا. جس جو ہمارا عقیدہ ہے امام ظہور فرمائیں گے, یہ کہتے ہیں اینٹائی کرائسٹ. ہم تو ان چیزوں سے اکثر بے خبر ہیں. ان چرچز میں کیا ہو رہا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. 4 تقریریں ٹی وی پہ آتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں چرچز میں یہی ہو رہا ہے. کروڑوں لوگ, لاکھوں لوگ جو ہیں جو چرچز میں جا رہے ہیں ویسٹ میں, یہاں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے کم اس میں ایسے چرچز ہیں جہاں واقعی خالی روحانی اور اصلاحی اور اخلاقی باتیں ہوتی ہیں. اکثر چرچز میں تو سیاسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور مسخ کر رہے ہوتے ہیں چہرہ اسلام کا, ڈرا رہے ہوتے لوگوں کو, خوفزدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہے یہ جھوٹ؟ بزدلی کی وجہ سے. یہ اسلام کی قوت جو بڑھ رہی ہے اس کے مقابلے میں بزدل لوگ جو ہیں یہ جھوٹ کا سہارا دے رہے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ قوت کا ان کا مظاہرہ ہے. قوت کا مظاہرہ نہیں, قوت اسلام کی ہے جس سے یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے, اس لیے جھوٹ کا سہارا دے. مولا کائنات نے جو فرمایا کہ اگر ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی جائے, سچ جو ہے وہ ہمیشہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ ہوگا, اور جھوٹ جو ہے ہمیشہ بزدلی کے ساتھ ہوگا. صلوات پڑھیں. ایک معاویہ کے دور حکومت میں مولا کائنات کی شہادت کے بعد ایک خاتون سودہ حمدانی, انہوں نے شام کا رخ کیا. ان کی زمین پہ کچھ معاویہ کے کارندوں نے زمین غصب کی تھی اور ناروا سلوک کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے علاقے میں. یہ خاتون اکیلی پہنچی معاویہ کے دربار میں اور انہوں نے شکایت کی. معاویہ نے اس شکایت کا صحیح جواب نہیں دیا.
آج کل کے بھی ایسے حکمران ہوتے ہیں، بحرین کے حکمران، سعودی عرب کے حکمران، پاکستان کے بھی جو اب چل رہے تھے ان کے خلاف اب ہو رہے ہیں سب، یہ ساروں کو نظر میں رکھیں، وہی بالکل وہی ان کے جو فور فادر ہیں جو وہی خود چھوڑے تھے لوگ ظلم کرنے کے لیے. تو جب ان خاتون نے یہ دیکھا معاویہ کا رویہ، ظاہر سمجھ گئی کہ یہ سارا وہاں سے آ رہا ہے، اسی شخص کی وجہ سے سارا ظلم ہے، اس سے کیا شکایت کرنی. تو بڑی جلال کے ساتھ ان خاتون نے 2 شعر پڑھے وہاں پہ، مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، صلی الالہ علی روح تضمنها قبر فاصبح فیہ العدل مدفونا، کہ خدا کے درود ہو، ٹھیک ہے، اس روح پر کہ جو سو گئی اس قبر میں اور اس کے ساتھ عدل بھی دفن ہو گیا. عدل بھی اس شخص جب وہ گئی اس دنیا سے دوسری دنیا، تو جس قبر میں وہ شخصیت دفن ہوئی، عدالت بھی اپنے ساتھ لے کر دفن ہوئی. قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، عہد کیا تھا مولا نے، فرما رہی ہیں عہد کیا تھا حق کے ساتھ مولا نے، ٹھیک ہے، اور اس میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے حق کے معاملے میں. فصار بالحق والایمان مقرونا، چنانچہ حق اور ایمان کے ساتھ مولا کا امتزاج ہو چکا تھا. حق اور ایمان کے علاوہ کوئی نہ عمل نہ کوئی گفتار مولا سے کسی نے نہیں سنی. معاویہ نے جب یہ اس خاتون سے جو اکیلی آئی ہیں اس حکمران کے دربار میں، اور یہ اس بہادری کے ساتھ مولا کائنات کی تعریف کر رہی ہیں، کس کے سامنے؟ جس نے مولا کے خلاف 1000 ممبروں سے لعنت کے حکم دیا ہوا اور گڑی جا رہی ہیں حدیثیں مولا کے خلاف، ان کے فضائل دوسروں کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں. اور یہ خاتون کھڑے ہو کے وہاں پہ اس طرح، جب معاویہ نے سنا ہے ان کا بیان، تو اس نے معاویہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ سارے میرے پالے ہوئے لوگ ہو، میں تمہیں کتنا پیسہ دیتا ہوں، تم میں سے کوئی ایک ہے جو اس طرح کھڑے ہو کر یہ بات کر سکے؟ تم میں سے کوئی ایک ہے جو میری شان میں، میرے دفاع میں کسی میرے دشمن کے سامنے اس طرح گفتار کر سکے، بیان خطابت کر سکے، یا شعر پڑھ سکے، یا تعریف کر سکے میری؟ تو کیا چیز تھی ان خاتون میں جو اتنی زیادہ حق گو تھی؟ وہ چونکہ ان کا رول ماڈل جو تھا علی تھا. اور جو شخص کسی اللہ کے ولی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کی صفات قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. علی والے جو ہیں علی جیسے ہوتے ہیں. جو سلام کرتا ہے شہدائے کربلا کو، وہ شہدائے کربلا کی نصرت کرنا چاہتا ہے آج. چنانچہ ان کی کردار کی جھلک عزاداروں میں نظر آتی ہے. شہدائے کربلا کی جھلک ان کے عزاداروں میں نظر آتی ہے. شہدائے کربلا کی جھلک زائرین ابی عبداللہ میں نظر آتی ہے. یہ اثر ہے. آپ جس راستے پہ نکلے ہیں وہ راستے اس منزل کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں آگے. جو حدیث قدسی کل عرض کیا آپ کے حضور کہ اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کی گناہ بخش دیتا ہے اگر وہ کسی برحق امام کے تابع ہو جس کو اللہ نے بنایا، اور ایک ایسی قوم جو ساری نیکیاں کرتی ہو لیکن ظالم اور طاغوت کی حامی ہو اور اس کی مددگار ہو، اس کی ساری نیکیوں کو رد کر دیتا ہے خدا، قبول نہیں کرتا. محمد ایک تھوڑا سا رحمت کریے اور تھوڑا قریب آ جائیے. کچھ بچے وہاں دروازے کے پاس بیٹھے صلوات پڑھی ہوں. دوسری صفت بہادر لوگوں میں بردباری، صبر. بہادر شخص کا غصہ جو ہے بے لگام نہیں ہوتا، بردبار ہوتا ہے. لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس سے مراد عقل کے ہاتھ میں ہوتی ہے. عقل کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے. عقل کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کے جذبات ہوتے ہیں. جذبات تابع ہوتے ہیں عقل کے. ہوش کے ناخن استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جذبات میں بہہ جائے، چاہے وہ جذبات غصے کے جذبات ہوں یا شہوت کے جذبات ہوں، بہہ نہیں جاتا. اس لیے کہ حاکم ہے اس کی عقل. اس کی جو سلطنت ہے، انسان کی جو وجود ایک سلطنت ہے، گویا سمجھے ملک ہے ہمارا. ہر انسان جو ایک ملک کی طرح سے، اس کا حاکم جو اس کی عقل ہوتی ہے. ایک مومن جو ہے اس کی حکومت میں جو حاکم ہوتا ہے وہ عقل ہوتی ہے. جو منافق ہوتا ہے اس کی حاکم جو ہے اس کی جہل ہوتی ہے، جہالت.
چنانچہ کبھی شہوت کا شکار ہوتا ہے، کبھی غضب کا شکار ہوتا ہے، صرف مادی اپنے خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی خواہشات کے لیے وہ عقل کو مسلسل کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے، مسلسل کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے کیریئر کے بارے میں ہو، چاہے اپنی تعلیم کے بارے میں ہو، بزنس کے بارے میں ہو، چاہے اپنے دین کے بارے میں ہو، دنیا کے بارے میں ہو، کسی چیز کے بارے میں وہ سمجھوتا کر رہا ہوتا ہے مسلسل، عقل کو کمپرومائز کرنے کے لیے مختلف دلائل بھی، ایکسکیوزز بھی پیش کر رہا ہوتا ہے. لیکن مومن ایسا نہیں کرتا، مومن ایسا نہیں کرتا کبھی. چنانچہ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا، شجاعت کیا چیز ہے؟ شجاعت کی تعریف مولا نے ایک جملے میں بڑی خوبصورتی سے فرمائی. آپ نے فرمایا موافقت الاقران، دوستوں کے ساتھ مہربانی، دوستوں کے ساتھ محبت، ٹھیک ہے. والصبر عند الطعام، اور بردباری جنگ کے میدان میں، یعنی استقامت جنگ کے میدان میں، دوستوں کے ساتھ مروت اور مہربانی اور محبت، اور جنگ کے میدان میں بہادری اور استقامت. بہت سے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، دشمن کے سامنے کمزور ہوتے ہیں. چھوٹا سا ایشو ہو گیا مسجد میں، چھوٹا سا ایشو ہو گیا فیملی میں، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کام پر، ادھر ادھر، اس کو بڑا ایشو بنا لیا، فلانا نے یہ کہہ دیا مجھے. وہ دشمن جو ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کانوں پہ جوں بھی نہیں رہی تھی. کہتے ہیں انگلش میں پکنگ دا رانگ بیٹلز، یہ مسئلہ ہوتا ہے. امام نے فرمایا یہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے ان کی پرائیورٹی صحیح ہوتی ہیں، تو بیکار باتوں میں لڑتے نہیں ہیں. یہ لوگ ایک دوسرے کے درگزر کرتے ہیں، یہ ہمارا ہے بھائی، بھائی ہے میرا، بہن ہے میری، یہ ایشو، اس کو ایشو نہیں بناتے ہو. اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے نا، پتا دشمن ہمیں آپس میں لڑانا چاہ رہا ہے، مسلمانوں کو لڑانا چاہ رہا ہے، آپس میں مومنین کو آپس میں لڑانا چاہ رہا ہے، افواہیں پھیلا کے، غلط باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ کے، کدورتیں پیدا کر کے کہ بھائی وہ فلاں لوگ ہیں، ہم ان سے کیا ملے. نہیں، نہ ملیں گے، نہ دعوت دیں گے، رابطے بھی توڑ لیں گے، کیونکہ دشمن کا کام ہے. ایک شخص جو زیادہ جانتا ہے اس کو تو پیغام پھیلانا چاہیے. اب دوسرے توقع کر رہے ہیں جو کہ نہیں جانتا، جو نہیں جانتا اسے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا. آپ ماشاءاللہ، ہم چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں اتنی آ گئی ہے نا، اتنی بصیرت ان کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. ہم ہیں جو استاد ہیں لوگوں کے، ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے. اور تبلیغ کے معاملے میں ہم کمزور ہیں، تبلیغ کے معاملے میں کمزور ہیں ہم. یہ ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو صحیح بات کی وہ نصیحت کریں، لیکن یہ باہر کو پہنچانا چاہیے، پیغام باہر پہنچانے کے لیے. اب دیکھیں دوسرے لوگ، حد دیکھیں آپ، حد ان چند سالوں میں، ابھی آخری 3 سالوں میں آپ دیکھیں کیا ہوا. ایک کرسچن ہے، وائٹ کرسچن ہے، مسلمان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ شخص جو ہے جا رہا ہے رضاکار بن کے جنگ لڑنے کے لیے سیریا، آپ کو مارنے کے لیے. یہاں آپ کے برابر میں مسلمان ہوا ہے، آپ کے برابر مسلمان ہوا ہے. اب یہ تھوڑا سا متنازع موضوع ہے، میں اس کو تھوڑا سا چھیڑ رہا ہوں کہ یاہو پہ جائیں گے، گوگل پہ جائیں گے، سرچ کریں گے شیعہ، اور ایک دم سارے وہ خون کے ماتم اور کما اور یہ سب تصویریں آتی، دیکھتے ہیں شیعہ یہ لوگ ہیں. حالانکہ ان چیزوں میں کوئی بذات خود کوئی نہیں ہے، لیکن ہو رہا کیا ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے کام جو اچھے ہیں تاریخی طور پہ ہم کرتے ہیں، اس کو کس طرح پورٹری کیا جائے. ایک نظر دیکھے گا ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا. اب ظاہر ہے عزاداری سید الشہداء جو ہے ایک ایسا غم ہے، ظاہر آپ لوگ شاید بہت سے جا چکے ہوں گے، کربلا بھی جا چکے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ غم کس حد تک بڑھ جاتا ہے انسان کا، ٹھیک ہے. اور یعنی ہر غم سے بالاتر ہے وہ، اور اس کی عزاداری کی بھی یعنی آپ کوئی حق نہیں ادا کر سکتے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ ہم ایک امت کی شکل میں، اور ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے، وقتی طور پہ بعض چیزوں کو ہمیں اہمیت دینی پڑتی ہے قائد کے حکم سے، رہبر کے حکم سے، تاکہ کوئی اور ہمارے لیے
اس چیز کو ہمارے خلاف نہ استعمال کرے. خیر یہ ذیلی موضوع ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ کہ یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں ہم بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, ایک شخص نہیں سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار اٹھا کے جا رہے ہیں سیریا پہ مارنے کے لیے شیعوں کو. یہ کیسی بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ہمیں بھی ایک فریضہ ہے ہمارا تبلیغ کا, ہمیں ایسا نہیں ہونا دینا چاہیے اپنے ارد گرد. مسلمان کوئی شخص ہو رہا ہے تو صحیح اسلام کی طرف آئے, تعلیمات اہل بیت کی طرف آئے. اس کے اندر عقل ہے, دانش مندی ہے, اس کے اندر بصیرت ہے, اس کے اندر اخلاق ہے, انسانی اقدار ہے, اس کے اندر حق گوئی ہے, عدالت ہے, انصاف ہے, ہر چیز ہے پیغام اہل بیت میں جو اصل اسلام ہے. دوسرے کیا دے رہے ہیں؟ اب میں اس پہ کچھ نہیں اس پہ بولنا چاہ رہا, لیکن آپ دیکھ لیجیے نتیجہ اس کا. یہ جو جنگیں جس کے لیے ایک شخص جس نے الف بے پڑھی ہے اسلام کی, وہ بندوق اٹھا کے جا رہا ہے وہاں پہ لڑنے کے لیے, جہاد کرنے کے لیے. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فرض ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا اس وقت صبح کا کوئی وقت تھا, امام نے فرمایا کہ نماز فرض ہے. میں کہا جی. کیوں نہیں پڑھتے تم؟ کہنے سوال مولا وقت نہیں آیا, ابھی وقت نہیں آیا نماز. تو جہاد کی بھی کچھ شرط و شروط ہیں, ہوا میں نہیں ہے. آپ نے کہا وہ فلاں دشمن ہے چلے جاؤ. کون حکم دے رہا ہے جہاد کا؟ کیسے حکم دے رہا ہے؟ کس معیار پہ حکم دے رہا ہے؟ جگہ جگہ سے فتوی آ رہے ہیں جہاد کے. ایک سلوات پڑھی محمد. ابھی دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دن لوگوں سے دریافت کیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں, سب سے زیادہ شجاع شخص کون ہے, سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے. حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بات بتانا چاہتے تھے اکثر سوال کی صورت میں پیش کرتے تھے تاکہ لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو, خود پوچھیں لوگ کہ یہ کیا چیز بتانا چاہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ شجاعت, جو لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ, بھائی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ قوی اور شجاع اور بہادر وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہو. پہلی صفت اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے, پہلی صفت اس میں یہ ہے کہ جب وہ راضی ہو کسی چیز سے تو وہ گناہ کی طرف نہ جائے. راضی ہو, مثلا آپ کے اوپر کوئی اس وقت مصیبت نہیں ہے تو آپ اس کمفرٹ اور لگژری کو اللہ نے دی ہے اس کو استعمال نہ کریں کسی گناہ کے لیے. اور جب غضب میں آتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب وہ غیظ و غضب میں آ جائے تو کسی کا کچھ بگاڑتا نہیں, کسی پر ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور جب وہ طاقتور ہو جائے تو کسی ایسی چیز کو حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے جس کا وہ حقدار نہ ہو. طاقت کو بے جا استعمال نہیں کرتا. دیکھیے جو شخص جو ہے غصے میں اپنی حدود کو نہ پھلانگے, ایک چیز. جب وہ خوشی کی حالت میں ہو, رضا کی حالت میں ہو, ٹھیک ہے, گناہ کی طرف نہ جائے. جب آپ کے پاس وسائل ہیں اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کی طرف جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اب جب قدرت طاقت حاصل ہوئی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جس چیز کا حق نہیں ہے وہ حاصل کرے, کہ میری نہیں ہے وہ حاصل کرے. مثلا آپ میں صلاحیت نہیں ہے کسی جاب کو کرنے کی, جسٹ بیکاز آپ کی کنیکشن ہے آپ جائیں گے میں وہ جاب لوں, آپ کو آتی نہیں کرنی. جھوٹ بول کے بیجا کوئی غصب کر لی کسی کی جگہ یا چیز پہ قبضہ کر لیا. یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل فرمائی. کس سے؟ عمر ابن عبدالعزیز سے. عمر ابن عبدالعزیز مدینہ آیا اور امام علیہ السلام سے ملاقات کی اور امام علیہ السلام نے یہ حدیث اس کو بتائی. جب اس نے یہ حدیث سنی سر جھکا کے تھوڑی دیر سوچنے لگا, تھوڑی دیر غور کرتا رہا. اس کے بعد وہ سر اٹھایا اس نے عرض کی امام کے حضور آپ حق بجانے میں, حق آپ کا ہے لیکن ہم قدرت میں آ کر ہم نے آپ کا حق غصب کیا. اور چنانچہ اسی وقت اس نے حکم دیا عمر بن عبدالعزیز کے کہ فدق جو ہے واپس کر دیا جائے اہل بیت کو. اس دن اس نے حکم دیا کہ فدق جو ہے واپس, اس حدیث کو سن کر. اور بہت سے اس نے اور کام بھی کیے جو
جو لعنت کی جاتی تھی ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف، عمر ابن عبدالعزیز نے وہ رکوائی. وہ حق تمہارا نہیں ہے، کیوں تم غصب کر رہے ہو؟ اس نے یہ حدیث سن کر، دیکھیے آپ، یہ ولایت جو آپ کہتے ہیں یعنی ہدایت لوگوں کی، انفرادی طور پہ بھی ہدایت، اجتماعی طور پہ بھی ہدایت. امام جو حاکم وقت کو، جو ایمپرر ہے اس وقت کا، ایک حدیث سے اس کا آپ نے ذہن بدل دیا. لیکن اس شخص کے اندر کچھ ہوگا جو اس نے قبول کر لیا. بہت سے لوگوں نے سنی ہوں گی ایسی باتیں لیکن قبول نہیں کی ہوں گی. یہ جو بہادری ہے جس جو کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اس میں یہ پہلو ہونے چاہیے، یہ صفات ہونے چاہیے انسان میں، کہ وہ بردبار ہو، ٹھیک ہے، اور حق پسند ہو، حق کے لیے کھڑے ہونے کو فضیلت سمجھتا ہو. اور یہ صفت تھی اہل بیت کی. اور سارا کربلا جو ہے اس محور کے گرد گھوم رہا ہے، سارا واقعہ کربلا جو ہے اس محور کے گرد ہے. شجاعت جو ہے، ممکن ایک شخص ہو جسمانی طور پہ بڑا طاقتور ہو، دشمن کے مقابلے میں خوفزدہ ہو جائے، ممکن ہے. لیکن کربلا کے جو لوگ تھے، جانثار تھے امام کے، ان کے مقابلے میں ایک سیلاب کی طرح کا لشکر تھا، اور انہیں اپنے دل میں ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا. جنگ کے میدان میں استقامت رکھتے تھے، ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا ان کو. جبکہ دوسرے لوگ جو کہ اس کثرت سے آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ ایک علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکے، وہ ایک عباس کا مقابلہ نہ کر سکے، جبکہ نہر کے کنارے ہزاروں کا لشکر تھا. وہ تو قاسم سے خوفزدہ ہو گئے. وہ تو اہل بیت کے جو بچے تھے ان کی جنگ دیکھ کر دوڑے، پیٹ کر کے دوڑے. یہ جو صفات پیدا کی تھیں اہل بیت نے ان اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں، آج ہم سے اسلام یہی صفات طلب کر رہے ہیں. خالی دعا نہیں امام کے ظہور کے لیے، بلکہ یہ صفات، یہ شجاعت اور یہ بہادری جو ہے، یہ حق گوئی اور یہ استقامت جو ہے ہم سے طلب کر رہے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب دیکھیے یہ عاشور کے ایام میں، غم کے ایام میں ظاہر ہے ہم پر فرض ہے رونا، ہم پر فرض ہے رونا. جب تک جس انسان کے دل میں رحم نہ ہو وہ انسان نہیں ہے. لیکن ہم پر فرض ہے شجاعت اور بہادری بھی، کیونکہ حسین نے وہاں پہ جو تلوار اٹھائی. مقاتل میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام جب سب چلے گئے، جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک پہلوان دوسری طرف سے نکلا. اب امام نے وہ سارے زخم اٹھائے ہیں، وہ ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں. ابو قیطا نام کا ایک شخص سامنے کھڑا ہوا، بہت جری پہلوان، اور اس نے امام کو خطاب کر کے کہا کہ آپ تو اب سب ختم ہو گئے، آپ بھی یہ جنگ ہار جائیں گے، تو آپ اب اپنے آپ کو اب آپ جو ہے تسلیم ہو جائیں، جھکا دے سر اپنا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سارے انصار گو کے شہید ہو گئے، لیکن میں کبھی ذلت گوارا نہیں کروں گا، کبھی ذلت گوارا نہیں کروں گا، اور اگر تم میں بس ہے، ہمت ہے، تو مجھ سے مقابلہ کر. امام علیہ السلام نے جو اس پر حملہ کیا تو اس کی ٹانگ پر آپ نے ضربت لگائی، وہ شخص چیخ کر گھوڑے سے گرا زمین پر. ابھی امام کا حق تھا، کوئی بھی امام کی جگہ ہوتا جا کے فوراً اس کا سر قلم کرتے. ادھر سے وہ شخص چیخنا شروع ہوا اور اس کے قبیلے کے لوگ شروع ہوئے، الامان الامان، چھوڑ دیں ان کو. امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا التماس دشمن کا چاروں طرف سے، امام نے کہا آ کے لے جاؤ اس کو، آ کے لے جاؤ اس کو. یہ ایمان کی بردباری اور شجاعت اور استقامت تھی میدان جنگ میں ان سارے حالات کے بعد. آج تذکرہ امام کی فرزند کا ہے. ایک شخص مدینے میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں رسول کی زیارت کرنا. لوگوں نے کہا رسول تو دنیا سے چلے گئے، بہت سال گزر گئے. اس نے کہا لیکن میرا اشتیاق ہے رسول سے ملنے کا، اور دوہرائے چلا جا رہا تھا. یہ لوگ اس کو لے کر آستانے اہل بیت پر آئے، جناب سید الشہداء کے آستانے پر. اور جب وہ حاضر ہوا اور اس نے اپنی یہ آرزو کا اظہار کیا، امام علیہ السلام نے آواز دی علی اکبر کو لا.
علی اکبر اس وقت چھوٹے تھے. جب وہ آ کر سامنے بیٹھے اور شخص نے وہ حلیہ دیکھا اور وہ صورت دیکھی, اور امام نے فرمایا کہ اگر تم رسول سے ملنا چاہتے ہو تو آج یہ میرے بیٹے سے ملو, کیونکہ ہو بہو ایسی ہی تھے پیغمبر اسلام, ہو بہو ایسے ہی تھے. وہ دیکھ کر حیران رہ گیا وہ شخص کہ اس قدر جمال اور ایسی سیرت, حیران رہ گیا. امام نے جب اس کا یہ حیرت اس کے چہرے پہ دیکھی تو امام نے ایک سوال کیا اس سے, فرض کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسی اولاد دے دے, فرض کرو, اور اگر اس کے پاؤں میں کوئی کیل چپ جائے یا کانٹا چپ جائے تو کیسا لگے گا تمہیں؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں, میں خدا سے چاہوں گا اس کے پاؤں میں نہ چپے وہ, بلکہ میری آنکھ میں لگ جائے وہ کیل, وہ کانٹا میری آنکھ میں چپ جائے. امام علیہ السلام نے فرمایا بس تو پھر سنو میری بات, ایک دن ایسا آئے گا جب تیر باران کیا جائے گا اس جوان کو, تیروں کی بارش ہوگی سینے پر اس نوجوان کے. ارے جب عاشور کا دن آیا عزیزدارو, علی اکبر کا ماتم ہے, علی اکبر کا ماتم ہے, وہ ہے ہستی جو ایمان کی قبر میں ساتھ, جن کو دیکھیے علی اکبر جو ہیں ایسے فرد ہیں کہ جب وہ اجازت لینے آئے مقتل کی, امام نے فوراً اجازت دے دی. امام علیہ السلام اپنی عزیز ترین چیز کو بڑی سخاوت کے ساتھ رضا خدا کے لیے قربان کرتے ہیں. لیکن علی اکبر جب روانہ ہونا چاہتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, گھوڑے پر جب سوار ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی پیچھے ان کے آ رہا ہے. پلٹ کر دیکھتے ہیں تو پورا باپ کمر کو پکڑے ہوئے یا علی کہتا ہوا چلا آ رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ یا علی اکبر کو کہہ رہے تھے یا اپنے بابا کو یاد کر رہے تھے. علی اکبر واپس آئے اور بابا سے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. بابا نے کہا علی اکبر اگر تو باپ ہوتا اور تیرا کوئی ایسا جوان بیٹا ہوتا جو تجھ سے مقتل کی اجازت لے کر جاتا تو جانتا کہ میرے اوپر کیا گزری. جا علی اکبر اپنی ماں سے خداحافظ کرا. جب علی اکبر روانہ ہوئے مقتل کی طرف, علی اکبر کا نعرہ یہ تھا کہ ہم اس وقت نہیں تھے جب تم نے جب فاطمہ زہرا کی گھر پہ حملہ کیا, ورنہ ہم دفاع کرتے. جب تم نے گلی کوچوں میں ان کو اذیت پہنچائی ہم نہیں تھے, لیکن آج ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور جنگ لڑتے تھے. یہاں تک کہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو ایک بڑا نامی گرامی پہلوان علی اکبر کے مقابلے پر آیا. بعض مخاطب لکھتے ہیں کہ لیلا کی آواز بلند ہوئی اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ مولا کے چہرے پر پریشانی کے آثار. حضرت ابو عبداللہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہے. لیلا نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کے چہرے پر مولا پریشانی ہے؟ مولا نے کہا لیلا ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, جاؤ جا کر مصلے پر دعا کرو اللہ تمہارے بیٹے کی حفاظت کرے. ارے لیلا نے ایسے مناجات کی کہ غش آ گیا, مصلے پر غش آ گیا, گر پڑی. ادھر اللہ نے نصرت فرمایا, علی اکبر نے تیغ کیا اس شخص کو, واپس آیا اپنے بابا کے حضور کا یا ابتا العطش قد قتلنی والثقل الحدید اجہدنی, بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے اور یہ زرا کی سنگینی جو ہے مجھے بےتاب کر رہی ہے. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی بڑا گرا ہے یہ جملہ, بڑا گرا ہے رسول اللہ پر, بڑا مشکل ہے علی پر, اور بڑا مشکل ہے یہ بات, بڑی مشکل ہے تمہارے بابا پر کہ تم ان سے کسی آرزو کا اظہار کرو, چند قطرے پانی کے طلب کرو اور وہ تمہاری اس آرزو کو پورا نہ کر سکے. ارے یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین وہ ہے جو ایک مرتبہ کوفے میں قحط پڑا تو مولا نے کہا حسین سے جا کے نماز طلب باران پڑھو اور بارش آ گئی. ارے حسین آج کربلا میں چاہتے تو نماز پڑھتے اور بارش آ جاتی, لیکن علی نے حسین چاہتے تھے لوگوں کا امتحان مکمل ہو جائے, اپنے بیٹے کو بھی ایک گھونٹ پانی کا نہ دے سکے مرضی الہی کے مطابق, بلکہ اس سے کہا اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھتے. جب وہ زبان بابا کے منہ رکھی تو کھینچ کر نکال لی اور کہا یا ابتا لسانک الیبس من لسانی, آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ خوش ہے. شاید مولا چاہتے تھے علی اکبر وہ ذائقہ چکھیں جیسے حسین اپنی کمسری میں رسول آ کر ان کو اپنی انگلی سے دودھ پلاتے تھے.
چاہتے تھے کہ شاید علی اکبر کے کو بھی اس طرح اشتیاق دلا دے رسول سے ملنے کا. پھر علی اکبر روانہ ہوئے اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ کر میدان کی طرف. ایک جملہ جو مولا سے تاریخوں نے نقل کیا ہے, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, بار الہ گواہ رہنا اس قوم پر, فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ. اے خدا جب ہم تیرے نبی کے مشتاق اور بےتاب ہوتے تھے ہم اس جوان کے چہرے کو دیکھتے تھے, آج یہ میدان کی طرف جا رہا ہے. ارے ایسا وقت ہے علی اکبر پر کہ کسی نے پشت سے حملہ کیا نیزے سے, علی اکبر نے گھوڑے سے ہم آغوش ہو گئے, چاروں طرف سے تیر آپ پر آیا, علی اکبر گھوڑے سے گرتے نہیں ہیں, لوگوں نے نیزے سے حملہ کیا چاروں طرف سے. ادھر سے آواز علی اکبر کی سنائی دی, وعلیکم من السلام یا وداع, میرا سلام آخری آپ تک پہنچے. بابا حسین عقاب کی طرح چلنا چاہتے تھے لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, قبر خم ہوتی گئی, آپ گرتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے پھر گرتے تھے. علی اکبر تو کہاں ہے بابا, تجھے دیکھ نہیں پا رہا. جب قریب پہنچے بیٹے کا وہ حال دیکھا جو کوئی باپ کسی بیٹے کا نہ دیکھے, قریب تھا کہ گر پڑے, لیکن ادھر سے بی بی زینب نے آ کر ہاتھ رکھا بھائی کے شانوں پر اور کہا بھائی کھڑے ہو جائیے. اور حسین علیہ السلام نے جوانہ نے بنی ہاشم کو حکم دیا آ کر علی اکبر کا جنازہ اٹھائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بار الہ ہمارے دلوں میں محبت تام اہل بیت کے لیے قرار دے, ہمیں ولایت کے منزلوں میں آگے بڑھا. بار الہ ہمارے حوزات علمیہ اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. رہبر کو طول عمر اور امراض تکلیف کی حفاظت فرما. دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا. یا حسین Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein.